السلام علیکم طلباء، آئیے آج ہم جماعت ہشتم مضمون جنرل سائنس سبق نمبر 2 صحت اور امراض کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، کیا آپ نے کبھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اسکول سے چھٹی لی ہے؟ آج کل اسکول، کالج اور دفاتر کیوں بند ہے؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بعض اوقات علاج نہ کروانے کے باوجود بھی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صحت۔ کسی مرض میں مبتلا نہ ہونا ہی صحت نہیں ہے، بلکہ جسمانی، دماغی، سماجی اور جذباتی طور پر چاق و چوبند کی حالت ہی صحت کہلاتی ہے۔ امراض کسے کہتے ہیں؟ جسمانی یا نفسیاتی طور پر جسم کے اہم حیاتی افعال میں رکاوٹ پیدا کرنے والی حالت کو مرض کہتے ہیں۔ ہر مرض کی اپنی علامتیں ہوتی ہیں۔ امراض کی قسمیں: جسمانی یا نفسیاتی طور پر جسم کے اہم حیاتی افعال میں رکاوٹ پیدا کرنے والی حالت کو بیماری کہتے ہیں۔ امراض کی قسمیں: آپ نے اکثر ڈائبٹیز، زکام، دمہ، کڈنی اسٹون، امراض قلب جیسی مختلف بیماریوں کے نام سنے ہوں گے۔ ان تمام امراض کی وجوہات اور علامتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ وجوہات اور علامتوں کے لحاظ سے امراض کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدت کے لحاظ سے اور وجوہات کے لحاظ سے امراض کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی ہے۔ مدت کے لحاظ سے امراض کی 2 قسموں میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ ایک طویل مدتی امراض، یعنی وہ امراض جو تاعمر یا زیادہ دیر کے لیے لاحق ہو۔ دوسرے شدید امراض۔ ان امراض کی نوعیت شدید ہوتی ہے لیکن ان کا دورانیہ کم ہوتا ہے۔ ان بیماری کے ہو جانے سے انسان کچھ وقت بعد ہی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وجوہات کے لحاظ سے بیماریوں کی 2 قسمیں بنائی گئی ہیں: اکتسابی امراض، موروثی امراض۔ اکتسابی امراض کی مزید 2 قسمیں ہیں، جسے متعدی امراض اور غیر متعدی امراض کہتے ہیں۔ متعدی امراض یعنی جو ایک سے دوسرے کو پھیل سکتے ہیں، جیسے کورونا وائرس، زکام، انفلوئنزا، ڈینگو وغیرہ۔ غیر متعدی امراض یعنی ڈائبٹیز، امراض قلب جو ایک سے دوسرے انسان میں نہیں پھیلتے۔
موروثی امراض یعنی ایسے امراض جو انسان کی جینی اعتبار سے لاحق ہوتے ہیں، جیسے ڈاؤن سنڈروم، کلینیفلٹر سنڈروم، ہیموفیلیا وغیرہ۔ اس شکل کو آپ دھیان سے دیکھیے۔ اس شکل میں تھوک کے ذریعے یا چھینک کے ذریعے بیماری کس طرح پھیلتی ہے یا تھوک کے ذریعے اور چھینک کے ذریعے پھیلنے والی بیماری لاحق ہونے کا خطرہ کس طرح ہے، یہ سمجھایا گیا ہے۔ متعدی امراض: آلودہ ہوا، پانی، غذا یا مرض بردار حشرات و حیوانات کے ذریعے پھیلنے والے امراض کو متعدی امراض کہتے ہیں۔ چند متعدی امراض۔ عزیز طلباء، اس جدول میں چند متعدی امراض کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ ان امراض کے نام، ان کی پھیلنے کی وجوہات یا ذرائع، ان کی وجہ، علامات اور علاج اس جدول میں دیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے اب ہم موجودہ دور کے کچھ اہم امراض کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ڈینگو۔ مادہ مچھر جمع شدہ پانی میں انڈے دیتی ہے اور ان کی نشو و نما کے لیے سازگار ماحول مہیا ہونے سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مچھر کی مختلف قسمیں مختلف امراض پھیلاتی ہیں، جن میں ایڈس ایجپتی نامی مچھر کے ذریعے ڈینگو نامی متعدی مرض پھیلتا ہے۔ یہ مرض فلیوی وائرس کی قسم D1-2 وائرس سے ہوتا ہے۔ اس مرض کی علامت کے طور پہ تیز بخار، شدید سر درد اور قے ہوتی ہے۔ ہلکے چشم کا درد ڈینگو کی سب سے اہم علامت ہے۔ خون میں پلیٹلیٹس کی کمی، جس کی وجہ سے جسم میں اندرونی جریان خون ہونا، یہ علامتیں ڈینگو کی علامتیں ہیں۔ ایڈس ایجپتی کے کاٹنے سے بچنے کے لیے ہمیں پانی کو ایک جگہ ٹھہرنا نہیں دینا چاہیے۔ جمے ہوئے پانی میں گپی مچھلیاں پالنا چاہیے۔ مورٹین یا اس کی طرح دوسری مچھر کو مارنے والی دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ پانی کے برتن، کولر کا پانی، انہیں بار بار تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ پانی کے برتن کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ سوائن فلو۔ سوائن فلو کے پھیلاؤ کی وجوہات۔ سوائن فلو خنزیر اور انسانوں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ سوائن فلو وائرس کا پھیلاؤ مرض کے ناک اور گلے کے تھوک کے ذریعے ہوتا ہے۔ سوائن فلو کی علامتیں: سانس کا پھولنا یا تنفس میں رکاوٹ پیدا ہونا، اسی کے ساتھ حلق میں خراش اور جسم میں درد سوائن فلو کی
علامتیں ہیں۔ سوائن فلو وائرس کی تشخیص۔ سوائن فلو کی تشخیص کے لیے مرض کے حلق سے تھوک کا نمونہ جانچ کے لیے تجربہ گاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ قومی ادارے برائے علم وائرس، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی پونا اور قومی ادارہ برائے متعدی امراض دلی کی تجربہ گاہ میں جانچ کی سہولت موجود ہے۔ میکسیکو میں مارچ 2009 میں پہلی دفعہ یہ مرض لاحق ہوا۔ سوائن فلو انفلوئنزا H1N1 وائرس کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ یہ مرض خنزیر میں پائے جانے والے وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خنزیر کے قریب رہنے والے افراد کو یہ انفیکشن ہوتا ہے۔ ایڈز یعنی ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم انسان میں HIV یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس مرض کے لاحق ہونے سے انسان کی قوت مدافعت میں کمی آتی ہے اور وہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ طبی تجربہ گاہ میں جانچ کے بغیر ایڈز کی تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ اس کی صحیح تشخیص کے لیے خون کی مخصوص جانچ جو ایلیزا کہلاتی ہے وہ کروانا ضروری ہے۔ ایڈز کی علامات مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پہ اگر کوئی انسان کی قوت مدافعت کمزور ہو اور اسے بار بار مختلف امراض لاحق ہو رہے ہوں، ایسے وقت میں ہمیں ایڈز کی جانچ کرانا ضروری ہے۔ اسے ہمیشہ یاد رکھیے کہ HIV سے متاثرہ شخص کو چھونے، اس کے ساتھ کھانا کھانے سے ایڈز نہیں ہوتا ہے۔ HIV سے متاثرہ شخص کی تیمارداری کرنے سے ایڈز نہیں ہوتا۔ HIV سے متاثرہ شخص کے ساتھ معمول کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے۔ HIV وائرس پہلی بار افریقہ کے خاص نوع کے بندر میں پایا گیا۔ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام اور UN ایڈز کے مطابق ہندوستان میں ایڈز کا 80 تا 85% پھیلاؤ غیر محفوظ جنسی تعلقات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حیوانات کے ذریعے امراض کا پھیلاؤ۔ کچھ ایسے امراض بھی ہوتے ہیں جو حیوانات کے کاٹنے یا دیگر وجوہات کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ آئیے ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سگ گزیدگی۔ سگ گزیدگی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس امراض کے متاثرہ کتے، خرگوش، بندر، بلی، چمگادڑ وغیرہ کے کاٹنے سے انسان کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ سگ گزیدگی کے جراثیم
اعصاب کے ذریعے دماغ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس مرض کی اہم علامت پانی کا خوف یعنی آب گریزی ہے۔ اس مرض میں مریض پانی سے خوف کھاتا ہے۔ سگے گزیدگی جان لیوا بیماری ہے، لیکن مرض میں مبتلا ہونے سے قبل ٹیکے کے ذریعے مرض سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ کتے کے کاٹنے کے بعد اس مرض کی علامات 90 تا 175 دنوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ پانی کے خوف کے علاوہ 2 سے 12 ہفتے بخار کا رہنا، بے ربط گفتگو، یہ بھی سگے گزیدگی یعنی ریبیز کی علامت ہے۔ ایسی بیماریاں جو ایک فرد سے دوسرے فرد میں نہیں پھیلتی ہے انہیں غیر متعدی امراض کہتے ہیں۔ دیگر امراض میں کہیں تو جو امراض چھوت یا ربط سے نہیں پھیلتے انہیں غیر متعدی امراض کہتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ غیر متعدی امراض کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ سرطان حیات کی بے قاعدہ تقسیم اور غیر معمولی اضافے کو سرطان کہتے ہیں۔ کینسر خلیات کے گروہ یا گانٹ کو مہلک ٹیومر کہتے ہیں۔ سرطان کا مرض پھیپھڑوں، منہ، معدہ، زبان، پستان، رحم، جلد جیسے اعضاء میں خون یا کسی بھی نسیج میں ہو سکتا ہے۔ سرطان کی علامتیں: طویل عرصے تک کھانسی، آواز میں کرختگی، نگلنے میں تکلیف ہونا، علاج کے باوجود زخم یا سوجن کا کم نہ ہونا، پستان میں گانٹ نمودار ہونا، بغیر کسی وجہ کے وزن کا کم ہونا، یہ سرطان کی علامتیں ہیں۔ سرطان کی وجوہات: تمباکو، گٹکا، سگریٹ نوشی، شراب کا بہت زیادہ استعمال، خوراک میں ریشے دار غذاؤں مثلاً پھل، سبزی، ترکاری کا شامل نہ ہونا، فاسٹ فوڈ جیسے جنک فوڈ، وڑا پاؤ، پیزا، برگر کا بہت زیادہ استعمال سرطان کی وجوہات میں شامل ہے۔ توارث بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ کینسر کا جدید طریقہ تشخیص اور علاج: کینسر کی تشخیص کے لیے ٹیشو ڈائگنوسس، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اسکین، میموگرافی، بائیوپسی وغیرہ تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے کیمو تھراپی، ریڈیشن یعنی شعاع پاشی، سرجری یعنی عمل جراحی جیسے رائج طریقوں کے علاوہ روبوٹک سرجری، لیپروسکوپک سرجری جیسے طریقے علاج استعمال کیے جاتے ہیں۔ ذیابیطیز
لبلبے سے خارج ہونے والا محرکاب انسولین خون میں گلوکوز کی مقدار پر قابو رکھتا ہے۔ انسولین کا تناسب کم ہو جائے تو خون میں شکر کی مقدار پر قابو نہیں رہتا۔ اس نقص کو ذیابیطیس کہتے ہیں، جسے عام طور پر ہم ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں۔ ذیابیطیس کی وجوہات: توارث، موٹاپا، دماغی تناؤ اور جسمانی ورزش کا فقدان ان وجوہات کی بنا پر ذیابیطیس ہو سکتی ہے۔ ذیابیطیس کی علامتیں: رات میں بار بار پیشاب کا آنا، وزن میں بہت زیادہ اضافہ یا کمی جیسی علامتیں۔ اگر ہمیں یہ علامتیں نظر آتی ہے تو ان علامتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ امراض قلب: دل کے عضلات کو خون کے علاوہ آکسیجن اور تغذیاتی مادوں کی فراہمی میں کمی ہو تو دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس حالت میں دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، نیز تناؤ کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ دل کا دورہ پڑنے پر فوراً ڈاکٹر کی صلاح لینا اور علاج کروانا ضروری ہے۔ امراض قلب کی علامتیں: سینے میں ناقابل برداشت درد، سینے میں تکلیف کی وجہ سے شانوں یعنی کندھے، گردن اور ہاتھ میں درد، ہاتھوں میں کھچاؤ، پسینہ آنا، بے چینی، کپکپی وغیرہ امراض قلب کی علامتیں ہیں۔ امراض قلب کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ سگریٹ نوشی، شراب نوشی، ذیابیطیس، خون کا زیادہ دباؤ، موٹاپا، جسمانی محنت کی کمی، ورزش کی کمی، مسلسل بیٹھ کر کام کرنا، توارث، تناؤ، بد مزاجی اور تفکرات یعنی ٹینشن امراض قلب کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ امراض قلب کی علاج: اینجیوپلاسٹی، بائی پاس سرجری، اوپن ہارٹ سرجری، پیس میکر لگانا، اسٹینٹ ڈالنا، دل کی پیوند کاری۔ ان طریقوں کی مدد سے ہم امراض قلب کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دل کے امراض میں مبتلا مریض ہمیں نظر آئے تو سب سے پہلے 108 نمبر پر ایمبولینس کے لیے فون کیجیے۔ مریض کے کندھے ہلا کر دیکھیں کہ وہ ہوش میں ہے یا نہیں۔ مریض کو سخت سطح پر لٹا کر طبی طریقے سے اس کے سینے کو دبائیے۔ اس طریقے کو کمپریشن اونلی لائف سپورٹ یعنی COLS کہتے ہیں۔ 1 منٹ میں 100 تا 120 کی رفتار سے 30 بار سینے کے درمیان میں دبائیں، جس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دل کچھ حد تک
نارمل حالت میں کام کرنے لگے۔ یاد رکھیں، ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر دوائیں نہ لیں۔ بار بار پین کلر لینے سے اعصابی نظام، اخراجی نظام اور جگر پر برا اثر پڑتا ہے۔ ضد حیاتیہ یعنی اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنے سے متلی، پیٹ درد، جلاب، جسم پر پھنسیاں آنا، زبان پر سفید دھبے وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ جینرک دواؤں کو عام دوائیں بھی کہتے ہیں۔ ان دواؤں کی تیاری اور تقسیم کسی پیٹنٹ کے بغیر کی جاتی ہے، اس لیے یہ دوائیں برانڈڈ دواؤں کے مقابلے سستی ہوتی ہے، لیکن بیماری پر اثر کرنے کے لحاظ سے یہ دوائیں برانڈڈ دواؤں کی ہم پلہ ہوتی ہے۔ طرز زندگی اور امراض۔ طرز زندگی یعنی خوراک اور رہن سہن میں روزمرہ معمولات اور غذا شامل ہے۔ آج کل دیر سے بیدار ہونا، رات دیر تک جاگنا، کھانا کھانے کے اوقات میں مسلسل تبدیلی، ورزش اور محنت کے کام کی کمی، جنک فوڈ کے استعمال وغیرہ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے امراض میں مبتلا ہونے کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ امراض میں مبتلا ہونے کے تناسب کو کم کرنا ہو تو طرز زندگی میں بدلاؤ لانا ضروری ہے۔ اس کے لیے مناسب نیند، صاف ستھرا رہنا، صحیح غذا، ورزش کرنا، خوش مزاجی، نظم و ضبط کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وہی ورزش کرنا چاہیے جو آپ کا جسم برداشت کر سکتا ہے۔ ٹیکہ اندازی۔ بیماری سے بچاؤ کی خاطر بیمار ہونے سے قبل ہی ٹیکہ یعنی انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ کئی بیماریوں کے ٹیکے سائنسدانوں نے تیار کر لیے ہیں، لیکن اب بھی کئی بیماریوں کے ٹیکے آنا باقی ہے۔ آئیے یوم صحت منائیں۔ عزیز طلباء، انسانوں میں صحت کے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے ہم اکثر الگ الگ دنوں کو الگ الگ مناسبت سے مناتے ہیں، جیسے 7 اپریل بین الاقوامی یوم صحت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 14 جون بین الاقوامی یوم عطیہ خون، 29 ستمبر بین الاقوامی یوم قلب اور 14 نومبر بین الاقوامی یوم ذیابیطس کے طور پر منایا جاتا ہے۔